محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ آیا ناز خطیب ترجمان کتاب و سنت حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے۔ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب ادب کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے۔ ویسے بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو معمولی نہ سمجھا کرو، علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَكْرِمُوا ضَيْفَكُمْ، اپنے مہمان کی عزت کیا کرو، یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے مہمان کو ویلکم کہیں۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَأَنزِلُوا عَلَى مَنَازِلِكُمْ، جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام ملنا چاہیے اور آنے والے مہمان کو ویلکم کہنا ہمارا حق ہے۔ میں اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے اور آپ کی طرف سے اپنے مہمان ذی وقار محترم المقام داعیہ کتاب و سنت ترجمان مسلک اہل حدیث جناب مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب بلا تاخیر وہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست، واجب سے قابل احترام اسلام میں روحانی معار میں محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ ملک بار اندر اصحاب رسول کی عظمت شان اور مقام دے حوالے نال گفتگو دا ایک سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ آپ کی سیرت کے حوالے نال
محترم پروفیسر صاحب نے انتہائی جاندار پرماس خطاب فرماد اور آپ کی سیرت دے گواہ صحابہ کرام نے اگر صحابہ کرام دی شخصیات مجروح ہو جائے تو سارا اسلام ہی ختم ہو جائے، بلکہ آپ کی سیرت کا جیڑا پہلو کھولو گے اس تو پہلے ایک صحابی کا نام آئے گا۔ اگر صحابی ہی سچا نہیں تو سیرت کیسے سچی ہو سکتی؟ اس واسطے ضروری ہے کہ آپ کی سیرت تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ صحابہ کرام۔ میں بڑے اختصار نال چند گزارشات اسی حوالے نال کرن دی کوشش کرے گا، توجہ تہاڈی میرے ار رہے۔ مقام صحابیت یہ منصب کسبی نہیں کہ محنت کر کے اس کو حاصل کیتا جائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، جہاد کرے اور صحابی بن جائے، ایسا ممکن نہیں۔ یہ منصب وابی ہے کہ جس نو اللہ چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بنا دے تو پھر صحابہ پر اعتراض کیوں ہے؟ اعتراض تو اس ذات پر ہو جس نے صحابہ کرام کو چن کے محمد مصطفیٰ کا ساتھی بنایا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آپ دا اثر ہے، آپ دا قول ہے، اور جدوں قول صحابی دے اندر کوئی غیب دی مستقبل دی خبر ہوئے یا کوئی ماضی دی خبر ہوئے اور اس قول اثر دی سند صحیح ہوئے تو ایسا قول حکماً مرفوع حدیث دا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ صحابی دی عدالت ثقات اتفاق ہے۔ جدوں انہاں ایسی کوئی غیب دی بات بیان فرمائی ہے ماضی یا مستقبل دی تو گویا سنی ہوئے گی کس کو لو؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ حدیث زہر دے اندر صحابی رسول دا قول ہے، حکماً یہ حدیث مرفوع ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ نے اہل زمین دے دلاں تے، یعنی زمین دے جتنے لوگ رہندے سن انہاں دے دلاں تے نظر ماری تو جنہ دلاں کچھ ایمان دی رمق یا چنگاری یا سلیم الفطرت قلب سلیم جتنے موجود سن اللہ نے انہوں نے چن کے مصطفیٰ دا صحابی بنایا۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ منصب وابی جس نو اللہ نے چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بنا۔ صحابہ کرام دے بارے اہل حدیث دا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ سارے دے سارے صحابہ جنت دے وارث، کسی ایک صحابی دا انکار تنقید حرام۔ سارے دے سارے صحابہ اول تا آخر جتنے بھی اصحاب نے مغفور نے بخشے ہوئے مرحوم نے اللہ طرف رحمت دے حقدار بن چکے نے، بلکہ انہاں دے رحمت ہو چکی۔ اور یہ صرف شان صحابہ کرام دا یہ کہ انہوں نے مغفور بھی کیا جاندہ ہے، ساتھ مرحوم بھی کیا جاندہ ہے۔ صحابہ کرام تو بعد کسی ایسے شخص نو مرحوم نہیں کیا جا سکتا جدا مرحوم ہون دا ذکر قرآن چ نہ ہوئے یا حدیث رسول چ نہ ہوئے۔ فوت ہونے والے عامی شخص نو مرحوم مت کہیے، رحمت اللہ علیہ کہیے کہ اللہ اس پہ رحمت نازل فرمائے۔ مرحوم مغفور یہ درجہ مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور رحمت انہاں تے ہو چکے، مغفرت دے حقدار بن چکے سارے دے سارے صحابہ کرام۔ کسی ایک صحابی تے جرا حرام، لیکن یاد رکھیں معصوم صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک، آپ تو بعد کوئی معصوم نہیں۔
لیکن صحابہ کرام اگر معصوم نہیں تو محفوظ ضرور نے. محفوظ ایسی شخصیات کو کیا جاتا جنہ دے بارے قرآن کہے کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کبائر تو بچن والے، کفر فسق نافرمانی تو دور رہنے والے، بلکہ اے حدود اللہ دے محافظ نے. والحافظون لحدود اللہ، اے اللہ دی حداں دے پہرے دار نے. جو خود پہرے دار ہوئے وہ تے چوری نہیں نہ کرتا، خود پہرے دار، خود محافظ، خود نگران نے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اشان اللہ نے انہوں دی قرآن بیان فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے اور تسی کسی کتاب پڑھ لو اور بالکل واضح سامنے نظر آ رہی ہو کہ یار اے غلطی ہوئی ہے فلاں صحابی کو لو، تو کیا وہ غلطی پڑھ کے اسی جرح کراں برا کہاں گے، گروپ بنا لیں گے، اور صحابی دے خلاف محاذ کھڑا کر لیں گے، او دے خلاف تحریر و تقریر کران گے. قرآن پڑھیے بجدوں صحابہ کرام دی کوئی خطا غلطی ساڑھے علم آ جائے تو سانو حکم کیے قرآن پڑھی. فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، توجہ ہے ماشاءاللہ. طبیعت میری خراب ہے تہاڈی تے ٹھیک ہے نا، ہاتھ چکو کھا ماشاءاللہ جڑے جڑے بیمار بیٹھے. چلو والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ فرماتے ہیں جڑے مہاجر انصار نہیں، صحابہ کرام نہیں، اور انہاں تو بعد آن والے لوگ نے، وہ میرے کو دعا کرن اے اللہ مہاجرین انصار صحابہ کرام کو اگر کوئی غلطی ہو گئی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ انہاں دی اس خطا نو معاف کر دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انکا رؤوف الرحیم. اے اللہ ساڑھے دلانوں صاف کر دے، پاک کر دے. صحابہ کرام دے بارے دل میں کوئی میل کچیل رکھنا حرام ہے، جرم گناہ ہے. صحابہ کرام دے بارے اپنے دل صاف کیجئے اور پاک کیجئے. توجہ فرمائیے صحابی کو لو خطا غلطی بھی صحابی کو نو اے سیدنا معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث صحیح مسلم دے اندر ہے، انہوں کو گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، زنا کر بیٹھے، بدکاری کر بیٹھے. گناہ کرن تو بعد نبی علیہ السلام دی خدمت عالی اندر حاضر ہوئے. فرمایا محبوب جی میرے کو گناہ ہو گیا، میں زنا کر بیٹھا. آپ نے فرمایا معاذ جی یا رسول اللہ زنا نو جان دے ہو سمجھ دے ہو، زنا کنوں کیا جان دے؟ سادہ لفظ محبوب نے سمجھایا. عرض کیتا محبوب جی یہی گناہ ہوئے ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ معاذ نو لے جاؤ اور انہوں جا کے گڑا کھود کے او دے وچ پرو کے پتھر مار مار کے رجم کر دو. معاذ نو لے جایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گڑا کھودیا گیا، پرویا گیا، پتھر مارے گئے. پتھر مار مار گئے. صحابہ کرام نے معاذ نو فوت کرتا ہے، موت آ گئی ہے، فوت ہو گئے نے، مر گئے نے، موت آ گئی ہے. جب معاذ موت آ گئی صحابہ کرام واپس پلٹے. محبوب جی معاذ فوت ہو گیا ہے، پتھر کھا کھا کے یعنی رجم ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ نو گڑے چو باہر نکالو، غسل دیو، کفن دیو. کفن پہنایا گیا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نو دفن کر دو. محبوب جی جنازہ، فرمایا میں محمد جنازہ نہیں پڑھاواں گا، ایویں دفن کر دو. معاذ نو ایویں دفن کر دیتا گیا ہے بغیر جنازے کے. معاذ بن مالک دفن ہو گئے. 2 دن گزرے یا 3 دن گزرے، عشاء دی نماز دا وقت ہے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف نہیں لے آئے. صحابہ انتظار کر رہے ہیں. صحابہ کرام دی عادت سی محبوب لیٹ ہو جاوانا نماز لئی بیٹھے رہندے سن جب تک محبوب تشریف نہیں سی لے ہوندے. تے ہون 2 منٹ مولوی دے لیٹ ہون دی دوڑ ہے، وہابی آپ ہی سارے امام ہوندے.
تو شکر کر دینا مولوی نہیں آیا، کڈنا سوکھا ہو جائے۔ وہ معصوم تھے، فرشتہ آسمان کے سے آ کے کہہ سکتا تھا محبوب آئیے، جب بھی نہیں آئے، علماء کی سہولت کے لیے نہیں آئے، جب بھی نہیں آئے، عوام دے شرط ہو، علماء نو بچان واسطے ہی نہیں آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ رحمت للعالمین نے با عوام دے اس غصے تو، بابیاں دے غصے تو علماء بچے رہے۔ تو پتہ ہر مسجد ایک بابا ہوندہ ہے جس تو مولوی تانگ ہوندہ، پتہ نا تو ہنو اس مسجد جی ضرور ہونا انشاءاللہ۔ میں اس توڑے علاقے جی آیا سا ایک پینڈے جی، انہوں نے کہا جی ساڑھی مسجد ہے کوئی نہیں، وہ گھنٹہ نہ پورا ہویا بچو ایک بابا اٹھے آندہ ہونا، انہاں ہجے مسئلے دی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہر مسئلہ وہ سوال جواب نشست جاری دی، یہ مسئلے پوچھی جاندن، بس ان جواب نہ دے تو تھک گیا ہوئے گا۔ میں کہا اے ہی بابا جی، گھنٹے بعد بچو نکل آیا بابا، نہیں آئے محبوب تو صحابہ انتظار کر رہے، کئی ویسے پیچھے بیٹھے رہندے نے، اپنی پڑھ لانگے اسی سارے مولوی اپنی جماعت کرا لانگے، اپنی کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں اپنی جماعت کا، بیٹھے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو، لیٹے رہو، اپنی کرا لانگے، اپنی نہیں، وہی جماعت ہے حی علی الصلاۃ والی، جس کے لیے بلایا گیا مسجد سے۔ اس جماعت کے ساتھ نہیں آؤ گے تو 27 وہ درجے شان والی بات میں 10 جماعتیں ہو جائیں، وہ ثواب نہیں ملتا جو امام راتب کے پیچھے ثواب ملتا، اجر اسی جماعت کا ہے۔ وہ بھی کوئی جماعت ہے تسی سنتا پڑھن رہے ہو تو باہر جماعت ہو رہی ہے، اس جماعت کا وہ مقام نہیں ہے، جماعت وہی ہے جس کے ہوتے ہوئے مسجد میں کوئی نفلی نماز نہیں ہو سکتی، وہی ہے جس کا امام راتب پڑھا ہے۔ سر جھک جاندے نیند نال، صحابہ بیٹھے رہے محبوب دے انتظار، ایویں انتظار بیٹھے بیٹھے کہنے لگے یار ماعز نے کمال نہیں کیتا، یہ تو گناہ کر ہی بیٹھے ہیں، چھپا لے، چپ کر جا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ کو معافی مانگ لے، اپنا گناہ آپ زہر کیتا ہی، نالے پتھر کھا دے نہیں، نالے جنازہ نہیں ہویا، ہن گئے ہوئے گا جہنم میں۔ دوسرے صحابہ نے کہا یار ذکر نہ کرو، اور انہیں کفارہ ادا کیتا ہے، ہاتھ اس تے لگی ہے، پتھر کھا دینے، اللہ نے معاف کر دیتا ہوئے گا۔ دوسرے صحابہ کہنے لگے جے معافی مل گئی ہوندی تے جنازہ تے مغفرتی دعا نہ ہوندی، ہوئی نہیں، لہذا معافی کوئی نہیں ملی۔ ایویں باس مسجد جاری ہو گئی، محبوب حجرہ پاک جنے اسمان تو جبریل آئے، فرمایا محبوب جی جبریل، اللہ پاک فرماتے نے میرے محبوب ذرا آسمان وال اپنا چہرہ اٹھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے آسمان وال چہرہ اٹھایا، درمیان جو سارے پردے ہٹا کے فرمایا گیا محبوب جی ویکھ لو توڑا صحابی ماعز جنت یا نہرہ اندر غسل کر رہا ہے، یہ دیکھو ماعز جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ یار جبریل مجھے دکھانے کا معنی کیا؟ اللہ فرماتا ہے باہر جاؤ، صحابہ کو سمجھاؤ کہ ماعز کو برا نہ کہیں، آسمان والا برداشت نہیں کرتا، صحابہ رسول کو صحابہ برا کہے تو رب برداشت نہیں کرتا، جس کا اپنا ایمان ثابت نہیں ہے وہ صحابہ پر باز کرے تو اللہ کیسے برداشت کرے؟ فرمایا جاؤ صحابہ کو سمجھا دو، صحابی کے خلاف بات کرے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم ہے دنیا نے اصحاب مصطفیٰ کے مقام کو جانا ہی نہیں ہے۔ غریب صحابی نو ویکھ کے محبوب کے ماتھے پہ تیوری چڑھی تھی، آسمان سے 18 آیات آ گئی تھی، تمہارے ماتھے پہ تیوری کیوں چڑھی؟ صحابی رسول ایک نبینا غریب شخص کو دیکھ کے ماتھے پہ تیوری کیوں چڑھی؟ گالی نہیں، برائی نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، برائی بیان نہیں ہوئی، معصوم ہے پیغمبر، صرف ماتھے پہ تیوری چڑھی، ناراضگی کے اثار ظاہر ہوئے۔ صحابی کو دیکھ کر فوری جبریل آئے اور فرمایا
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ اے میرے محبوب، اے سارے قریش مکہ جہنم میں جاندے نے جان، لیکن صحابی نو ویکے تو انو ماتھے دے تیوری چڑھان دی بھی اجازت نہیں۔ نبی کو یہ تنبیہ ہو جائے کہ صحابی نے ویک کے ناراضگی کے اثار چہرے پر نہ آئے تو جڑا پوری کتاب لکھ مارے صحابہ کرام کے خلاف، رب کی غیرت کیسے برداشت کرے؟ ماعز بن مالک کو بار برا کہا جا رہا ہے، آپ چاہیے آئے، صحیح مسلم میں کھولیے۔ جو ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کس پر بانس کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ماعز پر۔ فرمایا اٹھو۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا استغفروا لماعز بن مالک، آؤ اٹھو اس کا جنازہ پڑھے۔ آج مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ماعز کے لیے تم دعا کرو، جس سے گناہ ہوا ہے اس کو رب نے برا نہیں کہنے دیا۔ تم صدیق کو، عمر عثمان کو برا کہتے ہو جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا۔ اصحاب رسول کی شان، درجہ، مقام عام انسانوں کی طرح نہیں ہے جس کا جو جی جائے وہ بولی جائے۔ اصحاب رسول پر زبان روکی ہے، اور اصحاب رسول میں سے ایک ایسا صحابی ہے جسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم سب سے صحابہ میں حساس صحابی وہ امیر معاویہ۔ کیوں؟ جس کی زبان امیر معاویہ پر کھل گئی وہ گندی زبان واپس نہیں آئے گی جب تک وہ صدیق تک نہ پہنچے۔ یہ دروازہ ہے، یہاں سے آسانی سے زبان کھلتی ہے، پھر آگے انسان پڑھتا جاندہ ہے، کوئی سا صحابی رسول اس سے محفوظ پھر نہیں رہتا۔ اصحاب پہ سوچ کے بولیے۔ محدث سے پوچھا گیا تھا تو امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر بن عبدالعزیز ہے رحمہ اللہ، بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، خلیفہ تھے، ان کا عدل خلافت معروف ہے۔ ان کے بارے میں اور امیر معاویہ کے بارے میں دونوں میں سے مقام زیادہ کس کا؟ محدث نے کیا جواب دیا تھا؟ جب میں عمر بن عبدالعزیز کا تقوی للہیت دیکھتا ہوں جی چاہتا ہے میں نے افضل قرار دوں، لیکن امیر معاویہ کی زندگی کا میں عمل دیکھتا ہوں، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے چہرے کو دیکھا تھا پھر میں کہتا ہوں عمر بن عبدالعزیز تیری ساری زندگی کے اعمال اکٹھے ہو جائیں تو امیر معاویہ کے گھوڑے کے سموں کے ساتھ لگنے والے غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ هو الذي ارسل، شہزادے سارے لندن گئے نے، اتنے شہزادہ ان کو نہیں رہا۔ چلو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ توجہ فرمائیے، صحابہ اکرام دے بارے سب تو بڑا اعتراض ہے صحابہ دل و مومن نہیں، دل و مومن نہیں، دل و مومن نہیں۔ دل و مومن دا تبصرہ تے او کرے جدا کیتا ہوئے کہ دلان دی بھید اللہ جاندا ہے۔
ہم تو کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ اگر کہنا ہو تو ہم کہیں جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا دل جاننے والا کوئی نہیں. تم کیسے کہتے ہو جن کے عقیدے میں نبی علیہ السلام بھی عالم الغیب ہے, شیر خدا علی المرتضیٰ بھی عالم الغیب ہیں, ہر بات جانتے ہیں, لکی چھپی جاننے والے ہیں. تم تو زبان بند کرو, تم دل کی کیفیت کیسے بیان کرو؟ جب نبی پاک تمہارے بقول سب کچھ جانتے ہیں تو عائشہ صدیقہ کا دل نہیں جانتے تھے؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ, اصول توڑا ہے پیغمبر نے. جب نبی پاک کا نکاح سیدہ عائشہ سے ثابت ہے, یہ نکاح ہی نہیں ہے, صدیقہ کے ایمان پر مہر ہے. صدیق کا نکاح سیدنا جعفر طیار کی بیوہ کے ساتھ علی المرتضیٰ کا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق کی بیٹی حفصہ سے نکاح پیغمبر کا ہونا سیدہ حفصہ کے ایمان پر مہر ہے. اور عمر فاروق کا نکاح سیدنا علی کی بیٹی ام کلثوم پیغمبر کی نواسی سے ہونا یہ سیدنا عمر کے ایمان پر مہر ہے. سیدنا عثمان کے گھر نبی کی بیٹیوں کا جانا عثمان کے ایمان پر مہر ہے. علی کے گھر فاطمہ الزہرا کا جانا قرآنی اصول کے تحت ان کے ایمان پر مہر. کون انکار کرے؟ کہنے لگے ظاہری طور پر ایمان لائے تھے. میں کیا کرنا, ظاہری طور پر کہاں ایمان لائے تھے؟ مکہ میں. مکہ مکرمہ دی زندگی ایسے ہو سکتا ہے کوئی ایمان لے آیا ہوئے لیکن چھپاوے مار کے ڈر سے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اینج نہیں ہو سکتا کہ مکے میں اوپروں مسلمان ہوئے. کس کے لیے؟ مار کھانے کے لیے. کہنے لگے مال لینے آئے تھے ابو بکر عمر عثمان. کیونکہ ذاکر کا میں کلپ سن رہا تھا, کہنے لگا وہ مال لینے آئے تھے, مال بٹورنے آئے تھے. توجہ ہے ماشاءاللہ, مال لینے کے لیے آئے تھے. میں نے کہا جواب میں مال لینے آئے تھے؟ جی. میں نے کہا جتنا مال نبی سے, علی سے, حسن سے, حسین سے, فاطمہ الزہرا سے, صدیق عمر عثمان نے لیا ہو وہ فرض تم دے دو, جو انہوں نے خدمت کی ہے اس کی فرض ہم دے دیتے. جب صدیق عمر عثمان علی پاک کے دروازے پر گئے ہو, مجھے مال دو, وہ حوالہ تم دے دو, اور نبی پاک کے قدموں پر مال نچھاور کرتے ہوئے ابو بکر عمر عثمان کو میں دکھاتا ہوں. مال لینے نہیں آئے, اپنا مال صدیق عمر عثمان لٹانے آئے تھے. نبی پاک گھر تشریف لے آئے. سیدہ عائشہ دے اجرت آپ نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ کھان نو کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا مابو اس وقت کھان خارج کوئی چیز نہیں, 1 مہینہ ہو چکا ہے, چولہے میں آگ نہیں جلی, تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. توجہ ہے ماشاء. فرمایا اچھا. واپس پلٹے, مسجد چلے گئے. تھوڑی دیر گزری, دروازہ کھٹکیا. اماں جی عائشہ دروازے پر, کون؟ فرمایا عثمان. نبی پاک کہاں ہے؟ فرمایا مسجد میں ہوں گے. فرمایا مسجد میں جانے کوئی وقت تو نہیں ہے. فرمایا نبی علیہ السلام آئے تھے. عثمان کیا پوچھتے ہو؟ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی تھی نہیں. مسجد میں چلے گئے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. فرمایا اماں جی حالات اتنے بھی تے گئے گزرے نہیں ساڑھے, تسی بیان فرمان دے. کرے گئے, آٹا اٹھایا, سامان اٹھایا, راشن اٹھایا, کچھ نقدی اٹھائی, لے آئے. محبوب دے گھر دے کے واپس چلے گئے. اماں جی نے کھانا پکانا شروع کیتا. محبوب آئے تے کھانا پک چکا ہے. محبوب نے پوچھا عائشہ شے کو نسی کتوں آئی؟ فرمایا عثمان اس طرح آئے. انہوں نے پوچھا, میں دسیا ہوئے لے آئے. فرمایا عائشہ کیڑا موقع ہے جدو عثمان نے تعاون نہیں کیتا؟
تسا کیوں اظہار کیتا؟ فرمایا انہیں اصرار کیتا، میں دسیا۔ اما جی فرمایا میں کھانا پکا کے دسترخوان تے رکھیا، محبوب نے شروع کیتا تے میں عجیب منظر ویکھیا کہ نبی علیہ السلام جڑا لقمہ چک دینے، لقمہ کھان تو پہلے فرماتے نے میرے اللہ میں عثمان ناراضی ہوں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی رہے۔ بتاؤ جس پر اللہ راضی ہے، رسول راضی ہے، 1400 سال بعد تسی کیوں ناراض ہو؟ اللہ تو راضی ہے، اصحاب پر اللہ راضی ہے۔ صدیق ہو سکتا ہے زہری ایمان لے آیا ہو، نہیں، بخاری میں حدیث ہے صدیق قیامت والے دن جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی صدیق یہاں سے گزرے۔ عمر زہری مومن ہے، نہیں، فرمایا عمر تیرا محل تو میں جنت میں دیکھ لیا۔ عمر شہید ہوگا کا معنی یہ ہے کہ عمر کی آخری سانس کے اندر بھی ایمان ہوگا۔ وہ شہید ہوتا ہی نہیں ہے، جس کے موت سے 1 منٹ پہلے پھر جائے، مرتد ہو جائے، منافق ہو جائے یا ہو، وہ شہید نہیں ہوتا۔ عمر شہید ہوگا کا معنی یہ ہے، محبوب بتانا چاہتے ہیں اس کے آخری قطرے کے اندر بھی ایمان موجود ہوگا۔ عثمان کے بارے تو اصول ہی وکھر ہے، اے ہو جو اصول کسے صحابی دے بارے نہیں، جڑا عثمان دے بارے اصول ہے شریعہ دا پتہ کیڑا؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ادھا کیا معنی ہے؟ ما ذر عثمان، ترجمہ دسو جی، تسی دسو۔ نہیں، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم کا یہ معنی ٹھیک ہے، جو ہوا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کی ہے، میں اس کا معنی یہ کرتا ہوں، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان گناہ بھی کرے تب بھی عثمان جنت میں جائے۔ کوئی گناہ عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ جنتی ہے۔ نبی پاک نے کیوں فرمایا کہ ابو بکر عمر عثمان صحابہ سے محبت میری وجہ سے کرو، میری وجہ سے، وجہ پہ غور کرو، میری وجہ سے محبت کرو۔ توجہ فرمائی، حدیث پاک سنی، پہلے قرآن دی آیت، پھر حدیث بخاری، پھر تو انہوں گل انہیں تک سمجھن آن لگ پہ گی انشاءاللہ، پھر میں تقریر شروع کر دیا۔ تھوڑی توجہ ہے ماشاء تو سا نہیں پریشان ہونا، ٹائم ہوئی رہے گا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ فرمایا آسا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق دے کے بھیجے اور اس واسطے بھیجے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ سارے دینوں تے غالب آ جائے۔ میرے محمد کا دین اس لیے آئے کہ آپ کا دین سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ الفتح کی 26واں پارہ ہے۔ اسی کے تحت کھولیے صحیح البخاری کتاب التفسیر، اس آیت کے تحت کیا لکھا ہوا ہے حدیث؟ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق دا موقع ہے، آپ نے صحابہ اکرام آئے، فرمایا محبوب جی خندق دے اندر کھودتے آئے، ایک چٹان آ گئی ہے جڑی ٹوٹ دی نہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا کدال میں نو پکڑاؤ، کدال آپ نے پکڑے، زوردار چٹانوں تے ضرب ماری ہے، جو ضرب ماری ہے وچوں چنگاری روشنی نکلی ہے، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر،
اللہ اکبر، فرمایا یمن دے محلات من دکھا دیتے گئے، وہ یمن دا شہر سنا او دے دروازے میں محمد مصطفیٰ اس وقت ویکھ رہے آوان، پھر دوجی دا ضرب ماری ہے، پھر جناب چنگاری نکلی، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، فارس فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا ہے۔ تیجی واری نبی علیہ السلام نے ضرب ماری ہے، فرمایا اللہ اکبر، شام دے محلات من دکھا دیتے گئے، اتو دے خزانے، اتو دے ملک، اے سارے ممالک، اتو تک میری حکومت آ جائے گی، دین غالب آ جائے گا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا معنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ شام، فارس اور یمن کی فتوحات کی خبر ہے کہ پیغمبر کا دین غالب آئے گا۔ یہ قرآن دی آیت اور حدیث بخاری اور یہی روایت اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے، اصول کافی کے اندر بھی، بخاری کے اندر بھی، اور قرآن دی آیت بھی سامنے رکھیے اور ایک اور حدیث سے غور کیجئے۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب دے ذریعے اسلام نو غلبہ عطا فرما، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اے اللہ اسلام عمر فاروق دے ذریعے اسلام نو غالب فرما دے، غلبہ دے دے۔ یہ آیت تے غور کیجئے، بخاری دی حدیث تے غور کیجئے، اصول کافی دی حدیث تے غور کیجئے، اور اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب دعائے رسول تے غور کیجئے۔ اور میں پوچھنا چاہنا، اے فارس تے شام تے یمن، یہ تینوں ممالک پیغمبر کے زمانے میں فتح نہیں ہوئے؟ قرآن کی آیت تب سچی ہے جب صدیق عمر اور عثمان سچے۔ سیدنا عمر کیوں روتے ہیں؟ تلوار نکال لی سی نیام چوں، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، جذبات میں نہیں، اس آیت کی روشنی میں کہ دین غالب آیا نہیں، پیغمبر چلے جائے دنیا سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صدیق نے آگے سمجھایا عمر میں دیکھ کے آیا ہوں پیغمبر پر موت آ گئی ہے، اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے یہ غلبے کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ آیت پوری ہوئی سیدنا صدیق عمر عثمان کے زمانے میں ہے۔ اگر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا معنی کیا ہے؟ ماننا پڑے گا صدیق عمر عثمان، تیری شان اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی۔ علی خلیفہ تھے کتنے نمبر پر؟ اچھی بولو۔ شیر خدا خلیفہ تھے کتنے نمبر پر؟ چوتھے نمبر پر۔ پوری دنیا مانتی ہے نمبر چوتھا ہی لگا ہے، لیکن اختلاف یہ ہے کہ لگنا نہیں سی چاہیے تھا، لگنا پہلے چاہیے تھا۔ یعنی ابو بکر عمر عثمان خلیفہ نہ بنتے، کیوں بنے؟ زیادتی کی، ظلم کیا، نعوذ باللہ۔ چوتھا نمبر علی کا کیوں لگا؟ اس کا مانتے تو ہو کہ لگا چوتھا ہی ہے۔ میں کہتا ہوں چوتھے نمبر پر خلیفہ کون ہے؟ کہنے لگے علی پاک۔ میں نے کہا کس کس ملک میں علی کی حکومت تھی اپنی خلافت میں؟ ان سارے ملکوں کا نام لکھو، مجھے بیان کرو، مجھے آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی میری یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، جہاں جہاں علی پاک کی خلافت رہی ہے ان سارے صوبوں کا، علاقوں کا، ملکوں کا نام لکھو۔ وہ سارے ملک فتح کر کے عمر نے نہیں دیے تو کس نے دیے؟ جہاں جہاں علی کی خلافت ہے ہر ملک کا بانی ہی عمر ہے۔ عمر عثمان ہی تو وہ علاقہ دینے والے، خلافت مانتے ہو۔ پاکستان میں محمد علی جناح بانی پاکستان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بانی پاکستان ہے۔ کچھ تو حیا کرو، ایران کا بھی بانی تو عمر فاروق ہے، فارس کا بانی تو وہ ہے، دعا ہے وہ نبوی۔ فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ سارے صحابہ اکرام اعلیٰ افضل توجہ فرمانا ہے، لیکن صدیق عمر عثمان علی دا عجیب حیثیت اور مقام شریعت کے اندر اوپر سے مسلمان تھے۔ ابو بکر عمر عثمان نعوذ باللہ، اوپر سے جو مسلمان ہوئے اس کی حیثیت میں ذرا غور کرو۔
شام فتح ہوا کس کے زمانے میں؟ عمر فاروق کے زمانے میں. اور کیویں؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہ سالار نے شام دے اندر حملہ کیتا ہے. جدو بیت المقدس دے کول پہنچے نے محاصرہ کر لیا ہے. اندر بڑے بڑے پوپ پادری بند نے. مذاکرات ہوئے کئی دنوں تو بعد پوپ پادری کہنے لگے اے عمر بن عاص تم اس ملک کو، اس علاقے کو، فلسطین کو، بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے. کیوں؟ تورات میں انجیل میں لکھا ہوا ہے ایک نبی آئے گا، اس نبی کا غلام امیر المومنین بنے گا، اس کے دور میں یہ فتح ہوگا. لہذا اپنے امیر المومنین عمر فاروق کو بلاؤ، جو تمہارا امیر المومنین ہے وہ یہاں چل کے آئے. ہم تورات انجیل میں وہ نشانیاں پڑھ کے دیکھیں گے. عمر میں پائی گئی لڑائی کے بغیر چابیاں تمہارے امیر المومنین کے حوالے کر دیں. بات طے ہو گئی، مذاکرات طے ہو گئے، تاریخ لکھی گئی. عمر بن عاص نے پیغام بھیجا امیر المومنین تشریف لے آؤ. یہ بات طے ہوئی. جڑا اندروں مومن ہوئے انہیں کی کہنا تھی میں تو جا کے پاس جانا، میری نشانیاں کتوں آئیں تورات انجیل میں. فرمایا اگر میرے آنے سے چابیاں دیتے ہیں عمر آنے کے لیے تیار ہے. میں آتا ہوں، تیاری کرو. بیرونی وفد جناب دورے پر جانا. امیر المومنین نے یہ پہلا باضابطہ سرکاری دورہ ہے باصیت امیر المومنین. عشاء کا وقت ہوا، صبح سفر شروع کرنا تھا. عشاء کے بعد علی المرتضیٰ کو پیغام بھیجا میرے گھر میں آ کے میری بات سنو. شیر خدا تشریف لائے. عمر فاروق نے فرمایا میں شام کے دورے پر جا رہا ہوں، جب تک میں واپس نہیں آؤں گا امیر المومنین کی نیابت میرے قائم مقام خلیفہ آپ ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجربہ کر لو، جو اپوزیشن ہو اس کو کون بناتا ہے؟ شاید خاقان کو کہو 2 دن عمران خان کو بنا کے دیکھے تو صحیح. کون بناتا ہے اپنا نائب اس شخص کو جس کے بارے میں دل میں سے اطمینان نہ ہو؟ علی کا دل بھی صاف ہے، میرے عمر فاروق کا دل بھی صاف. کل وفد جائے گا شام، سرکاری دورہ ہے، خرچ سرکاری ہے. کتنے بندے جانے چاہیے؟ 400 تو ہو ہی. خاتون اول بھی ساتھ جائے، خاتون اول بھی جائے. سرکاری دورہ ہے. امیر ان سے پوچھا گیا کون کون جائے گا؟ فرمایا ایک عمر جائے گا، ایک میرا غلام جائے گا. فرمایا کتنی سواریاں؟ 2 سواریاں طے کر دیں، مقرر کر دیں اور تیار کر دیں. فرمایا 2 سواریاں کیا کرنی ہے؟ ایک اونٹ چاہیے، باری باری ہم سوار ہوتے جائیں گے. جب میری باری آئے گی غلام پیدل چلے گا، جب غلام کی باری آئے امیر المومنین پیدل چلے گا. یہ مال لینے کے لیے آئے ہوئے، مال لینے کے لیے جو آئے ہیں ان کو وزیر 2 سال بنا دو، 7 پشتے کھاتی جائے، ختم نہ ہو. اور جو لٹانے کے لیے آتے ہیں وہ چرپائی پہ لیٹے زخمی ہو کے کہتے ہیں قبر کی جا بھی نہیں لیتا جب تک ماں عائشہ نہ کہے. یہ دنیا لینے کے لیے نہیں، دنیا لٹانے کے لیے آئے. شعارے ستو تیار ہوا، سفر پہ تیار ہوئے، سفر چلے. شام دے قریب پہنچے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبالی شام ملک تو باہر آئے اور ایک بڑا قیمتی سوٹ سلوا کے لے آئے، گھوڑا نہ لے آئے. فرمایا اس گھوڑے دے سوار ہو جا امیر المومنین. اللہ کا امر دیکھو، جب آخری منزل آئی تو میرے عمر فاروق کی مہار پکڑنے کی باری تھی. پیدل چل رہے ہیں، غلام اوپر چڑھاؤ. فرمایا یہ سوٹ پالو، یہ سوٹ پالو. بڑا اچھا سوٹ سلوائے آپ کی. عمر فاروق سوٹ اچھا پہنا، گھوڑے پہ چڑھے، تھوڑا دیر آگے چلے. فرمایا عمر بن عاص جی. فرمایا مجھے وہی سوٹ دے دو، پرانا پیبند لگا، وہ سوٹ دے دو. میں نہیں پہنتا، میں گھوڑے پہ نہیں چڑھوں گا، اونٹ پر ہی رہوں.
کہا کہ امیر المومنین لوگوں میں بیٹھنا ہے، بڑے ان لوگوں نے عزت دی ہے، وقار دی ہے، مقام دیا آپ کو، لہٰذا آپ اچھا سوٹ پہنے۔ فرما اگر میں اس وقت سفر میں نہ ہوتا میں تجھے کوڑے مارتا، مگر ہمیں عزت کافروں نے نہیں دی، اللہ نے عزت اسلام کے ذریعے دی ہے۔ پیوند لگے ہوئے سوٹ پہن لی، شان نہیں گھٹتی، سوٹوں کو پیوند لگا ہوا۔ جتنا بندہ تیار ہو کے آ جائے اللہ کی قسم شان بڑھتی نہیں۔ توجہ ہے ماشاء، جتنا تیار ہو کے آ جائے، بیوٹی پارلر پہ جائے، تیار ہو، میک اپ کرے، پینٹ شرٹ کسے، پھر جناب کوٹ کسے، پھر کڑھائی والے کپڑے پائے، پھر عجیب پورا منظر بنائے، شان نہیں بڑھتی۔ اللہ کی قسم شان اسلام میں ہے، محمد کے دین میں۔ فرمایا پیوند لگے ہوئے کپڑے پا کے آگے بڑھے، اگو پوپ پادری جب باہر نکلے بیت المقدس، تورات ہاتھ میں ہے، چوئی عمر فاروق کے چہرے پہ نظر پڑی، ما ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل۔ کہنے لگے عمر وہ تو ہی ہے، تیری شان تو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ جو خلیفہ بیت المقدس کی چابیاں لے گا اس کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوں گے، یہ تعریف تو ہماری تورات میں موجود۔ اگر یہ منافق تھے نعوذ باللہ تو ان کی شان تورات میں رب نے نازل کی، انجیل میں زبور میں یہ پیدا نہیں ہوئے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات تورات میں نازل ہو گئی تھی۔ سارے صحابہ اعلیٰ افضل ہے، لیکن سارے صحابہ کرام میں سب سے اول نمبر سیدنا صدیق کا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر عشیر خدا کا۔ لوگ کہتے ہیں تم ابو بکر عمر عثمان کی شان بیان کرتے ہو، اہل حدیث علی المرتضیٰ کی شان بیان نہیں کرتے، تو میں یہ تمہیدی کلمات ختم کر کے علی کی شان بیان کرنے لگا ہوں، تمہارا کیا خیال؟ میں تو لگتا تجھ تھکے پہ ہو، بجے ہون تمہید مکی ہے، تقریر کدوں مکے گی؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ سارے صحابہ کرام اعلیٰ و افضل نے، پیارے نے، مغفور و مرحوم نے، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں فرماتے ہیں کہ جناب انفرادی فضائل میں نے سارے صحابہ کے پڑھے ہیں، جتنے شان علی میں احادیث ہیں اتنے اور کسی صحابی کے بارے میں نہیں۔ پتہ ہے کون ہے علی المرتضیٰ؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر نمازی نماز اندر، قیام اندر فاتحہ نہ پڑھے، بولو نماز فاتحہ نہ پڑھے، نماز نہیں۔ جڑی گل میں سمجھنا وہ سمجھو، جڑا بندہ فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز تو نہ جی بھی کوئی نہیں سمجھے۔ میں جڑا مسئلہ دسیا ہے، جڑا فاتحہ نہ پڑھے او دی نہیں، او دی نماز نہیں ہوندی ہے، کنے تو سمجھا ہے؟ جڑا فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز نہیں ہوندی، او دی نہیں بھی کہنا۔ جڑا فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز ہی نہیں ہوندی، ان نماز آندے ہی نہیں، وہ نماز ہوندی ہی نہیں، انہوں نماز کہندے ہی نہیں، وہ آنا جانا ہوندہ ہے، وہ اوپر نیچے اٹھنا بیٹھنا ہے، نماز نہیں۔ نماز نام ہی فاتحہ کا ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدک، نماز پڑھتے رہو جب تک وہ نماز لفظ اس پر تب بولا جائے گا جب اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ فاتحہ نہیں ہوتی تو وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ جدو فاتحہ پڑھ دے ہو نماز کی آن دے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جنہ تے نام کیتا انہوں راہ دے دے، انہاں علی المرتضیٰ موجود نے، شامل نے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جدو نماز پڑھ دے ہو تحیات اندر بے کے کی آندے ہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے وعلا آل محمد، اور رحمت نازل فرما آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے ہر نمازی ہر نماز دے اندر درود پڑھنا ہے، اور جب تک آخری تشہد دے اندر درود نہ پڑھیا جائے نماز قبول نہیں ہونی۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، آل محمد ایک جملے اندر کی پڑھے ہے اے اللہ رحمت نازل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے تائیں تے اسی او درود پڑھ دے نہیں کیڑا درود جدے شروع اندر دعا اللہ کو نہ کیتی جائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اسی یہ الفاظ نہیں پڑھ دے کیوں؟ انہاں دا معنی ہے اے اللہ رسول تو آڈے درود و سلام ہوئے کون بھیجے کوئی پتہ نہیں کون بھیجے، سیدھا کہو اللہم صلی علی محمد۔ جدو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابہ اکٹھے ہو کہ نبی علیہ السلام کی خدمت عالی اندر ویسیل بخاری کتاب و تفسیر اندر سیاد دیتا حدیث پاک فرمایا کیف نصلی علیکہ محبوب جی یہ جڑی آیت آئی صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اساں تو اڈے تے درود پڑھنا ہے اساں کیویں پڑھنا ہے تسی سکھاؤ۔ ہن نبی پانو کی فرمانا چاہیے سی اے ابو بکر عربی تسی بنا لیندے ہو آپ بنا لو، عربی تو نہ دی نہیں تسی آپ بنا لو، جو تم بناؤ گے وہ صدیق کے درود ہوگا، جو تو عمر بنائے گا وہ فاروقی ہوگا، جو عثمان بنائے گا وہ عثمانی ہوگا، جو علی بنائے گا وہ علوی ہوگا، جو حسن امام حسن بنائے گا وہ حسنی ہوگا، حسینی ہوگا، فاطمی ہوگا۔ درود اپنا اپنا بنا لو، جس کا سب سے اچھا درود بنائے گا اس کو ہم انعام دیں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا درود بنانا نہیں ہے، آسمان سے آیا ہوا درود پڑھنا، یہی ہمارا اختلاف ہے۔ کہتے ہیں بابی درود مانتے نہیں ہو، کملے ہو مانتا کون نہیں، جو نہ مانے وہ تو کافر ہے۔ سنو ہم مانتے ہیں، بس فرق یہ ہے تم کہتے ہو وہ پڑھنا ہے جو ہم نے بنایا ہے، ہم کہتے ہیں وہ پڑھنا ہے جو محمد مصطفیٰ نے بیان فرمایا، بس یہ فرق ہے۔ تم کہتے ہو وہاں پڑھنا ہے جہاں ہمارا جی چاہے، ہم کہتے ہیں وہاں پڑھنا ہے جہاں مصطفیٰ نے سکھایا۔ کیف نصلی علیکہ محبوب کیویں درود پڑھیے؟ فرمایا اللہم قولوا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ جدو آل محمد الفاظ کہہ چھوڑے نے اہل حدیث نے اپنی عقیدت اظہار کیتا ہے کی معنی ہے اللہ رحمت نازل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور بڑا مزہ سکون جدو درود پڑھتا ہے میرے خیال چھوئے میں کس پہ درود پڑھ رہا ہوں۔ بندہ درود یہاں بھی پڑھتا ہے کہیں بھی درود پڑھے وہ نبی پاک تک پہنچتا ہے، فرشتے زمین پہ پھر رہے وہ درود لے جاتے ہیں وہ پہنچ جاتا ہے۔ درود ہر جگہ پر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو لطف جو سکون نبی پاک کے روضے پہ درود پڑھنے کا آتا ہے اس کا لذت ہی عجیب ہے۔ روضہ رسول پہ بندہ کھڑا ہو درود پڑھ رہا ہو اور تصور میں ہو کہ یہاں کون دفن ہے، یہ کس کی قبر پاک ہے، پھر طیف کی وادیوں کے زخم ذہن میں ہوں، لطف آتا ہے درود پڑھنے کا کہ میں کس موشن پہ درود پڑھ رہا ہوں۔ وعلی آل محمد، اے اللہ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ کون؟ فرما یا اللہ خدیجہ، حفصہ، میمونہ، جویریہ، عائشہ، ام حبیبہ، ازواج رسول، بنات رسول، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ الزہرا، انہوں درود رحمت نازل فرما۔ وعلی آل محمد، اے اللہ نبی علیہ السلام کے بیٹے کون؟ سیدنا علی مرتضیٰ دیولہ، سیدنا حسن حسین اور محسن، یہ تین بیٹے تھے۔ فرمایا اللہ ان پر رحمت اللہ نازل فرما۔ مشہور عوام میں محسن ہے، محسن نہیں ہے، محسن ہے، مشبر کے وزن پر۔
نبی علیہ السلام ہے مشبر کے وزن پر نام رکھنا ہو اپنے تیسرے نواسے محسن کا، یہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، لوگوں نے جھوٹ بکا ہے، کہتے ہیں فاطمہ تزرا کو مارا تھا عمر فاروق نے اور ان کے پیٹ مبارک میں یہ بچہ محسن تھا، محسن نام سے، وہ جناب بچہ فوت ہو گیا، تم نے جھوٹ بولا ہے عمر فاروق کو بدنام کرنے کے لیے۔ دنیا میں کسی مستند کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے، پیغمبر کی بیٹی کو کوئی مارے، عمر جیسا انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی بیٹی کو مارا جائے، آسمان پھاٹ نہ جائے، زمین شک ہو جائے، عجیب بات کرتے ہو، مان لیتے ہو ان کی بات، کہتے ہیں جناب نیٹ پر فلاں پروفیسر ہے، فلاں انجینئر ہے، فلاں ڈاکٹر ہے، اس نے یہ کہا، بکواس کیا۔ اہل حدیث اعلان برات کرتا ہے ہر اس شخص سے جس کے منہ سے صحابہ کرام کی نفرت کی بدبو آتی ہو۔ مسلک اہل حدیث نام رفع الیدین کا نہیں ہے، مسلک اہل حدیث نام ہے، مجموع ہے عقائد کا، نظریات کا، پیغمبر کی اطاعت کا، جو اصحاب رسول سے بری ہے، ہم اس سے بری، جو سیدنا علی شیر خدا محبوب خدا یا سیدنا امیر معاویہ یا کسی صحابی سے برات کا اعلان کرتا ہے، ہم اس سے کروڑ مرتبہ برات، بیزاری، نفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہماری محبت صدیق، عمر، عثمان، علی کے لیے، جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ سن لیجئے اور اپنے دل و دماغ صاف کیجئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے اپنی عقیدت، محبت بیان کیجئے، لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر فرمایا اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، طبیعت تھوڑی جی خراب ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے، 1.5 گھنٹے بعد گلا ویسے ہی چل پہ تو اڈی توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ اے باپر ان جگہ کے رکھو اپنے پیچھے جڑا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما سیدہ فاطمہ تزرا اور اولاد فاطمہ ام کلثوم بنت فاطمہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اے اللہ رحمت نازل کر حسین ابن علی دی آگے اولاد پر، وعلی آل محمد دے اندر فرمایا سیدنا زین العابدین پر، وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل کر امام باقر، امام جعفر صادق، امام نقی، تقی، موسیٰ، قادم، حسن عسکری، اے اللہ زمین پر جہاں بھی سیدنا حسن کا خون موجود ہے، سیدنا حسین کا خون موجود ہے، جو آج تک سادات ان کی نسل اولاد سے فوت ہو چکے صحیح العقیدہ تھے، اور آج جتنے سادات موجود ہے اور صحیح العقیدہ ہے اور اپنے خاندانی خونی نسبت پیغمبر سے جوڑنے کے دعوے دار ہے، ہم تفتیش و تحقیق میں نہیں پڑھتے کوئی سید ہے یا نہیں، نہ شریعت نے ہمیں حق دیا ہے جو کہتا ہے میں سیدنا حسن کی اولاد سے ہوں، سیدنا حسین کی اولاد سے ہوں، ہمیں حق حاصل نہیں ہے اس پر باس کرے، اس کو حدیث سنانے کے لیے تیار ہے۔ جو اپنے باپ کی نسبت تبدیل کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، لیکن جس نے کہہ دیا ہے کہ میرا سلسلہ نسب سیدنا حسن سے جڑتا ہے، حسین ابن علی سے جڑتا ہے، وہ رب کی زمین پر جہاں بھی موجود ہے، صحیح العقیدہ ہے، فوت ہو چکا ہے تب، زندہ ہے تب، پیدا ہوگا تو تب۔ ہماری دعا ہے اللہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں ہر اس سید پر رحمت نازل فرما، کسی ایک شخصیت کے انکاری نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ درود نہ پڑھے ہم پر تو تہاڈی سال کوٹیاں دی نماز ہی نہیں ہونی۔ کی خیال ہے؟ تو فجر لے درود پڑھا ہی میرے تو یا کون نہیں پڑھا؟ پڑھا ہی تو جا کے بیٹھو، سویرے درود پڑھتے رہو، سہیں گئے ہو سارے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا، تو صحیح پڑھا ہی اللہم صلی علی محمد وعلا، اللہم صلی علی محمد وعلا آل
محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جڑے امام مہدی جب پیدا نہیں ہوئے قیامت کے قریب حسن بن علی کی اولاد سے پیدا ہوں گے ہم تو ان پر بھی رحمتوں کی دعائیں کر رہے سجدہ دے منکر نے اور سجدہ نو کی کریے پھر توجہ ہے ماشاء اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کون علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تو واپس پلٹے نے اللہ نے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا دی بشارت عطا فرمائی ہے اس مراد فتح خیبر ہے یا فتح مکہ ہے فتح خیبر راستے اندر خیبر دی اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے کئی دن محاصرہ رہی ہے قلعہ خیبر فتح نہیں ہون لگا نبی علیہ السلام دے صحابہ زہری طور تے مایوس ہو گئے آپ نے شام نو خطبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو اے جڑا خیبر دا کل فتح ہو جائے گا میں ایک بندے نو جھنڈا دیواں گا لیکن وہ کل دیواں گا ایک شخصیت نو میں جھنڈا دیواں گا کل جھنڈا دیواں گا اس شخصیت دا شان مقام ہوئے گا اس بندے نال اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ دا نبی بھی پیار کرنا ہے اور جنہوں میں جھنڈا دینا ہے او دے دل دی کیفیت بھی میں تو سنا دے وا محبوب فرما دینے محبوب جدوں دل دی کیفیت سنا دینے اندر دی بات سنا دینے غیب دی خبر بیان فرما دینے اس ویلے گویا اللہ دی وحی ہوندی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی جس کو کل میں جھنڈا دوں گا اس کے دل کی کیفیت بھی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا پیار ہے اللہ کے نبی کا پیار ہے بتاؤ علی کے دل میں کیا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت اللہ آسمان پر آئے اس سے محبت کرتا ہے اور رسول پاک بھی اس سے محبت کرتا ہے ساری رات گزر گئی یہ جھنڈا والا کل کون ہو سکتا ہے ساری رات انتظار رہا پچھلے دنوں ایک بندے سے بات ہوئی اس نے عجیب نکتہ اٹھایا اس نے میں نے کہا ابو بکر عمر عثمان علی کی خلافت حق ہے میں نے کہا حق ہے کہنے لگا کوئی آیت کوئی پڑھی ہے میں نے وہ آیت پڑھی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض فرمایا یہ آیت نص قطعی ہے کہ خلافت جس کو ملے گی وہ مومن بھی ہوگا اور اس کے عمل صالح بھی ہوں گے اللہ اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان علی کی خلافت ہے میں نے یہ آیت سورہ نور پڑھی وہ کہتا ہے جب سقیفہ بنی سادہ میں ابو بکر کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا اس وقت یہ آیت ان صحابہ نے پڑھی تھی کہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے ہماری خلافت لہذا ہماری بیعت کرے یہ پڑھی تھی میں نے کہا نہیں پڑھی کہتا ہے انہوں نے پڑھی نہیں اور آپ پڑھی جا رہے جو خلیفہ بنے انہوں نے یہ آیت پڑھی نہیں اپنی خلافت پہ استدلال کرتے ہوئے اور تم پڑھے جا رہے ہو میں نے کہا نبی پاک نے فرمایا تھا کہ کل جھنڈا دوں گا اس شخص کو جس کے ساتھ اللہ اس کا رسول پیار کرتا ہے یہ حدیث بیان ہو گئی ساری رات کسی کو نہیں پتا یہ کون ہے صبح جب زہر ہوا پوچھا علی المرتضیٰ کہاں ہے وہ سارا راز کھلا کہ اس حدیث سے مراد تو علی تھا آیت میں خلافت کا ذکر آ گیا پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی آئے خلافت ملے گی صاحب ایمان صاحب عمل کو جب صدیق کو مل گئی پکار اٹھی دنیا اس آیت سے مراد صدیق تھا جب صدیق خلیفہ بنا تو آیت پڑھی جائے ساری رات صحابہ انتظار کرتے رہے اس حدیث کا مصداق کون ہے وعد اللہ الذین آیت پڑھی جاتی رہی جب نبی پاک دنیا سے چلے گئے خلیفہ بن گئے تو پتہ چلے اس آیت کا مصداق پہلا صدیق تھا
سویر ہوئی، فرمایا میرے صاحب علی المرتضیٰ کہتے ہیں محبوب جی انہوں نے اکن تکلیف ہے، یا اللہ آج ہی تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ فرمایا بہت بڑا قلعہ خیبر جو ہے علی کے ہاتھوں سے فتح ہونا ہے، اتنا بڑا قلعہ فتح ہو گیا تو دنیا نے مشکل کشا کہنا ہے، اس لیے میں نے سویرے بیمار کر دیا راتوں رات، تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو جا رہا ہے یہ بیمار ہے اور شفا دینے والا میں ہوں۔ بیمار رات کو ہی کر دیا۔ فرمایا علی المرتضیٰ بیمار ہے، آنکھوں کو درد ہے، تکلیف ہے، بلاؤ، بلایا۔ نبی علیہ السلام نے لعاب لگایا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آنکھوں پر اتنی جلدی شفا ہوئی، فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کبھی درد ہوا ہی نہیں۔ بس ایک سوال کرنے لگا ہوں، علماء موجود ہے، جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے بخاری میں، خاص کر اہل حدیث آل سنہ کے خطباء کرام جب یہ حدیث پڑھتے ہیں بخاری کی، فوری پلٹتے ہیں، کیا ہوا؟ جو علی کی آنکھوں پر لعاب لگایا تھا صدیق کی ایڑیوں پہ نہیں لگایا، کیا ہوا؟ میں گزارش کرتا ہوں، جب صدیق کی ایڑیوں کا خطبہ تم نے دیا تھا، صدیق کی شان پر ایڑیوں پر لعاب لگانے کی بات کی تھی، اس دن تو نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کیا ہوا جو ایڑیوں پر لعاب لگا علی کی آنکھوں پر بھی لگا تھا، اس دن تو نے علی کا نام کیوں لیا ہے؟ نہیں لیا۔ جب اس دن نہیں لیا، جب علی کی تو شان بیان کرنے لگا ہے، آج تو نام کیوں لیا ہے؟ یہاں پر صدیق کو مقابلے میں کیوں پیش کیا لعاب میں؟ مجھے لگتا ہے تیرے دل میں علی کے بارے میں بیماری تو نہیں۔ ایک مولوی کے الفاظ میں نے خود سنے، کہتا ہے جتنا ایڑی اور آنکھ میں فرق ہے اتنا ہی صدیق اور علی میں فرق ہے۔ اللہ کرے معاف۔ کیوں توہین کرتے ہو؟ جہالت۔ مجھے میں جانتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کرتا، لیکن خطابت کے چکر میں بات وہ بندہ کہہ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جانتے ہو صدیق کی ایڑی پر لعاب لگنے والی روایت نبی پاک سے ثابت بھی نہیں ہے، اور سیدنا علی کی آنکھوں پر لگنے والی حدیث صحیح البخاری میں ہے۔ وہ روایت جو اس کی سند ثابت نہیں ہے وہ بیان کرتے ہو صحیح البخاری کے مقابلے میں، علی کے بارے میں غصہ ہے تمہارے دل۔ پڑھیے اپنے محدثین کو، امام بخاری کو پڑھیے، صدیق کی شان، پھر عمر کی شان، پھر عثمان کی شان، پھر علی کی شان، کہیں یہ انداز اپنایا ہو اپنے محدثین کے منع سے ہٹتا ہے کیوں؟ جس طرح ہمارا دل صدیق کے بارے میں صاف ہے اسی طرح ہمارا دل علی پاک کے بارے میں صاف، کوئی میل کچیل نہ ہو دل کے اندر۔ لعاب لگایا تھا صدیق کی ایڑی پر، پتہ نہیں کتوں روایت لے آن دیجئے لعاب والی، یہ لگا ہے لعاب بخاری کی حدیث، علی کی آنکھوں پر لگا، اللہ نے شفا بخشی، اور لوگوں نے کہا کرم اللہ وجہ، یہ بھی ایک بات مشہور ہے، کرم اللہ وجہ، اللہ نے ان کے چہرے پر کرم کیا۔ میں نے کہا شکر ہے تم نے یہ کہا ہے، مان تو لیا ہے کہ کرم اللہ، جس پر اللہ کرم کرے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ کرم کا محتاج ہوتا ہے۔ علی المرتضیٰ وہ ان شخصیت ہے جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ سمجھنا ہے تو ایک حدیث پہ غور کیجئے، سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ آپس اندر کسی مسئلے پہ الجھ پڑے، اسامہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے اے علی سانو تو نال پیار پور کوئی نہیں، غصے میں آ گئے۔ علی شیر خدا تھے، سید تھے، سارے نال کوئی پیار نہ بھی کرے تو اسی پھر بھی کرنے، توجہ ہے نا ماشاء، سارے نال کوئی نہ کرے اسی پھر بھی کرنے، کوئی ناراض رہے اسی پھر بھی راضی رہنے، سن کوئی بلاوے اسی تاں بھی آ جانا، نہ بلاوے تاں بھی آ جانا، تو کدی کوئی بلاوے تاں بھی نہیں آنا، سن کوئی روکدا رہے تو اسی رکدے نہیں، کوئی منع کر ادھر نہیں جانا اسی ادھر ہی جانے، توجہ ہے ماشاء، خاصیت یہ نسلی چلتی ہے، خاندان میں چلتی ہے، توجہ فرمائی۔
شیر خدا نے فرمایا اسامہ تم محبت کرو یا نہ کرو ہم تو تم سے محبت کرتے. اسامہ رضی اللہ پھر غصے ہی ساتھ فرمایا علی المرتضیٰ تسی پیار کرتے رہو ساڈے نال اساں کوئی نہیں جے کرنا. سیدنا علی نے پھر جواب دیا فرمایا اسامہ تسی پیار کرو یا نہ کرو اسی تو نال پیار کرنا تیرے ساتھ بھی تیرے باپ کے ساتھ زید کے ساتھ بن حارثہ. فرمایا تم کرتے رہو ہم نہیں کرتے پیار اے علی تجھ سے. بس یہ الفاظ کہہ رہے تھے پیچھے سے نبی پاک اچانک تشریف لے آئے. فرمایا اسامہ کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ میرے غصہ آیا جھگڑا ہوا علی پاک سے میں یہ کہہ رہا ہوں علی پاک سے. فرمایا اسامہ کیا کہا حضرت دوبارہ کہو. یا رسول اللہ میں نے کہا ہم تجھ سے پیار نہیں کرتے چاہے تم ہم سے کرتے رہو. یہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں نہیں کرتا. نبی پاک نے فرمایا من کن تو مولا ہو. فرمایا من کن تو مولا ہوں فعلی و مولا. اے اسامہ گل دسو میرے نال پیار کرتے ہو یعنی مابو جی تہاڈے نال کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا جو مجھ سے پیار کرے اس پہ لازم ہے وہ علی سے بھی پیار کرے. من کن تو مولا ہو فعلی و مولا جس کا میں محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من عزا علی فقد آذانی جڑا من تکلیف دیندہ ہے وہ علی المرتضیٰ جڑا تکلیف دیندہ ہے وہ من تکلیف دیندہ ہے. جڑا علی نو تکلیف پہنچائے وہ من تکلیف پہنچاندہ ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مقام شان. غلط کیا ہے لوگوں نے کہ آپس میں جھگڑتے سن اصحاب رسول نہیں جھگڑتے تھے محبت ہی پیار تھا. جلال و یوم کی روایت توڑے سامنے بیان کرنے لگا اور باپ نے اختصار واللے آمان توجہ فرمائیے. ایک دن سیدنا ابو بکر و عمر نے سیدنا علی نے پیغام بھیجیا ہے اے ابو بکر و عمر میں توڑنے لے کم ملاقات کرنا چاہنا. ابو بکر و عمر دوئیں رل کے سیدنا علی دے گھر تشریف لے آئے. فرمایا توجہ فرمانا کہ میں جوڑے اصحاب رسول دے اندر اور اس حدیث دے اس روایت ذرا غور کرنا. سیدنا ابو بکر و عمر تشریف لے آئے. فرما علی پاک توڑا پیغام پہنچے اسی آئے. فرمایا میں پیغام اس واسطے بھیجے اسی تو انو کم بھیجنا ہے. فرما دسو. فرمایا میرا باپ ابو طالب فوت ہو چکا ہے اور میرا تو ہاڈے تو سوا قریبی اور کوئی نہیں تے میرے محمد مصطفیٰ تبھی تو ہاڈے تو زیادہ قریبی کوئی نہیں. میں ایک چاہنا وہاں کی چاندے ہوں. فرمایا میرا دل کرتا ہے میری چاہت ہے میری خواہش ہے میرا نکاح نبی پاک دے گھر فاطمہ تزران ہو جائے. تسی رشتہ طلب کرو تسی رشتہ منگو تو آڈے رشتہ منگن تے نال من امید نبی پاک ہاں فرما دیں گے. سید ابو بکر عمر نے فرمایا ہے علی تسی یہ تھے گھر بیٹھو اسی ہونے چلے چلنے یا نبی علیہ السلام کول. دوپہر ویلے نبی علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے. ابو بکر عمر آ گئے. فرمایا محبوب نے ابو بکر عمر خلاف معمول خلاف روایت تسی اس ویلے کیویں آئے ہو؟ فرمایا محبوب جی ایک کم آئے ایک حاجت لے کے آئے ایک پیغام لے کے آئے. فرمایا کیڑا پیغام ہے؟ محبوب جی توڑی بیٹی فاطمہ تزرا جوان نے اسی چاہنے آن کے انہاں دا نکاح ہو جائے علی المرتضیٰ نال اسی رشتے دا پیغام لے کے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کول تے اپنا مکان بھی کوئی نہیں تے اپنا پیسہ بھی کوئی نہیں کیویں گزارا کرے گا؟ فرمایا محبوب جی تسی ہاں فرما دیو اللہ کوئی رحمت راستہ نکال دے گا تسی ہاں فرما دیو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر بیٹھو میں فاطمہ کو لو پوچھا موضی رضا معلوم کراواں. نبی علیہ السلام گھر ول چلنے مگر ابو بکر نے آواز دیتی ہے یا رسول اللہ جی ابو بکر. فرمایا فاطمہ تو پوچھن تو پہلے میرے والوں عرض کرے آئے کہ رشتہ منگن ابو بکر تے عمر آئے رشتہ منگن واسطے ابو بکر تے عمر آئے نے. اماں جی فاطمہ چھان دیا نے جڑے آئے نے نبی علیہ السلام نے کدے واپس نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا اچھا ابو بکر ذکر کریں گا. گھر تشریف لے آئے ویکھیا فاطمہ تروں آواز دیتی ہے. فرمایا بیٹا فاطمہ رشتہ منگن واسطے تیرا ابو بکر تے عمر علی واسطے آئے نے. اے فاطمہ گل سن لے علی کول مکان بھی کوئی نہیں تے انہاں کول مال
بھی کوئی نہیں، لیکن ایک گل سن لے، علی نال اللہ بھی پیار کردا ہے، اللہ دا نبی بھی پیار کردا ہے، اے علی پاک دی اندر خوبی موجود ہے۔ فرمایا فاطمہ تزرا نو نبی پاک نے جے تیری ماں خدیجہ زندہ ہوندی میں کدے انج دا آپ گل نہ کردا، لیکن تیری ماں زندہ کوئی نہیں، ہن مینوں آپ نو گل کرنی پے گئی۔ فاطمہ تزرا خاموش نے اٹھی نے نبی علیہ السلام دے سینے پاک نہ لگ گئی نے، نبی پاک دے اکھاں چوں آنسو برسے، فاطمہ تزرا رو رہی نے، محبوب ایویں آنسو پوچھدے باہر آئے۔ فرمایا ابو بکر عمر جی یا رسول اللہ، فرما جاؤ علی نو خوشخبری دے دو، آسمان تے رب نو بھی قبول ہے تے من بھی قبول ہے تے فاطمہ تزرا نو بھی قبول ہے۔ علی المرتضیٰ کو ابو بکر عمر تشریف لے آئے، علی المرتضیٰ کو اے ابو بکر فرما دے علی مبارک ہوئے نبی کا رشتہ قبول فرما لے۔ علی المرتضیٰ فرمان لگے میرے کو اس وقت کوئی شے موجود نہیں، میں کیویں رشتے دے معاملات انتظام نکاح دے کیویں کرانگا؟ فرمایا ہے میرے کو ایک زر ہے، جاؤ پھر ہی بیچ کے آؤ۔ زرہ لے کے ابو بکر عمر چل پہ، کہنے لگے یار بازار زرہ بیچاں گے تے کفار کی کہنے گے اسلحہ بیچن لگ پہنے، سامان بیچن لگ پہنے، چلو عثمان کو چلنے ہاں۔ اس جلا عیون دی روایت سنا رہے ہاں، جدو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچے بات بیان کی تھی، عثمان نے فرمایا اس زرہ دے کڑے گن لو تے دگنے پیسے عثمان کو لے لو، زرہ دے چھوڑیے پیسے لے کے واپس پلٹے۔ عثمان نے آواز دیتی ہے، فرمایا زرہ بھی واپس لے جاؤ۔ فرمایا پہلے تو ساں زرہ رکھی کیوں ہے؟ فرما رکھی اس واسطے سی جے پیسے پہلے دے چھوڑ دا، او صدقہ ہوندے تے علی دی ذات تے صدقہ حرام ہے، او تے میں خرید لئیے تے ہن زرہ توفہ ہدیتاً واپس کر رہے ہاں۔ علی جہاد کرے گا اللہ ثواب عطا کرے گا۔ وہ پیسے درہم دینار لے کے نبی پاک علی پاک کو پہنچے۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا جاؤ نبی پاک کو پوچھو کی کرنا ہے۔ نبی پاک کو لے آئے، ساری حقیقت بیان کیتی ہے۔ آپ دی جھولی پاک اندر پیسے اس درہم دینار سٹے نے، نبی پاک اپنی جھولی اندر الٹ پلٹ رہنے سے کیا نو نالے فرماد نے میرے اللہ میں عثمان نہ راضی ہاں، اہل بیت پہ لٹانے والے مال ابو بکر عمر عثمان، اے اللہ میں راضی ہاں ابو بکر عمر سامان خریدن واسطے تیار نے۔ فرمایا پیسے لے جاؤ تے سامان فاطمہ لی خرید کے لے آؤ، اور نال بلال نو لے جاؤ، سامان چکی آئے گا۔ علی دے پیسے نال کردہ سامان خریدیا گیا ہے، اور خرید کر کے نبی فاطمہ تزرا علی دے گھر رکھ دیتا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی المرتضیٰ نو کہو تیاری فرمان، وہ گھر دے بنو ہاشم دے چند افراد نال لے کے برات لے کے علی نبی پاک دروازے تے پہنچے۔ سنیے جلال عیون کی لکھے ہے نبی علیہ السلام خود بار تشریف لے آئے، دودھ دا پیالہ لے آ کے آئے، علی نو آ کے پلائے۔ سالیاں دودھ نہیں پلانیاں جڑے بندے غیرت والے ہون، علی المرتضیٰ نو دودھ پلان واسطے نبی پاک خود تشریف لے آئے۔ آپ نے دودھ پلائے تے نال برات دے تے نظر ماریے جڑے چند بندے نال نے۔ نبی پاک نے جڑا سوال کیتا ہے کمال دا کیتا ہے، فرما علی جی یا رسول اللہ ابو بکر تے عمر کوئی نہیں آئے، یا رسول اللہ او تے گھر دے جی افراد قبیلے دے لے آیا۔ فرمائے تے بیٹھے رہاں تو اسی باہر جاؤ، ابو بکر عمر نو لب کے لے آؤ، جب تک او نہیں آن گے محمد نکاح نہیں کریں گا۔ ابو بکر عمر نو بلایا گیا، محبوب نے نکاح کیتا ہے۔ فاطمہ تزرا نو فرمایا، اور تنو روایت بخاری اندر شروع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مستورات و زواج نو فاطمہ تیار کرو، تیار کیتا گیا، فاطمہ نو اٹھایا گیا، علی المرتضیٰ ہاتھ دیتا گیا، فرما تشریف لے جاؤ۔ اور کہ صحیح البخاری اندر کی آندہ ہے کچھ دیر بعد میں آ رہا ہاں، نبی علیہ السلام رخصتی تو بعد علی فاطمہ دے گھر پہنچن تو بعد نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ روایت بخاری اندر آپ نے پانی منگوایا ہے، کچھ پڑھیا برکتی دعا کیتی ہے، کچھ پانی فاطمہ تزرا تے سٹے ہے، کچھ چھڑ کے علی المرتضیٰ دے برکتی دعا فرما کے آپ علی المرتضیٰ دے گھر چو واپس تشریف
تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت توجہ فرمانا، کچھ عرصے بعد ایک دن میں بیٹھے بیٹھے فاطمہ تذرات علی المرتضیٰ فرما آپس دے اندر میں وہ گفتگو نے علی فرمان لگے اے فاطمہ ایک گل پوچھنی ہے، ایک مشورہ لینا ہے، ایک رائے لینی ہے، یا تو اطلاع کرنی ہے، میرا دوجی شادی کرن دا پروگرام بن گیا ہے۔ فرمایا کتھے کر رہے ہو دوجی شادی؟ فرمایا ابو جان دی بیٹی نہ۔ فاطمہ تذرات چونک کے فرما دیا نے اے علی نہ اے نکاح نہ کرنا۔ کیوں؟ ابو جان اللہ دا دشمن ہے، میرا باپ اللہ دا محبوب ہے، او دی بیٹی تے رسول اللہ دی بیٹی گھر میں جے کٹھیاں ہو گئیاں، کتے اونچی آواز نہ ہو جائے، علی توڑی توہین نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کام نہ کرو۔ علی و مرتضیٰ غصے اندر آ گئے، فرمایا مینوں اختیار حاصل شریعت دے اندر، میں جتے چاہواں نکاح کراں۔ جدوں علی و مرتضیٰ نے اپنے جلال دا اپنے غصے دا اظہار فرمایا، اگو فاطمہ تذرا بھی پھر بیٹی رسول اللہ دی ہے، فرمایا علی یہ تساں ابو جان دی بیٹی نال شادی کرنی ہے پھر کر لو، اور میں ناراض ہو کے غصے نال اپنے باپ دے گھر جا رہی ہاں۔ روایت بھی صحیح البخاری اندر ہے اور رسول کافی اندر بھی ہے، ذمہ دار نے توجہ فرمائیے، غور کیجئے۔ جدوں فاطمہ تذرا اپنے باپ دے گھر اندر پہنچی، آنے نبی پاک نے چہرے دے اثار ویکھے تے آپ علیہ السلام اٹھے، اٹھ کے آگے بڑھے، فاطمہ دے ماتھے دا بوسہ لیا ہے، انہاں نبی علیہ السلام دا ہاتھ مبارک چومے ہے، اور نبی پاک نے فرمایا فاطمہ کی ہوئے؟ یا رسول اللہ علی پاک نے اے فیصلہ کیتا ہے۔ فرمایا فاطمہ بہ جاؤ۔ گھر اندر ناراض کر کے بچیاں نو دو چار دن سال دو سال بٹھانے والے اہل حدیثو، رفع الیدین کا نام اہل حدیث صرف نہیں ہے، محمد کی ہر سنت کو اپناؤ۔ یہ فاطمہ ناراض ہو کے نبی کے گھر آئی ہے، دیکھنا کتنے دن یہاں رکی ہے، بیٹھی ہے۔ سیرت پیغمبر، سیرت امام الانبیاء کو پڑھیے، غور کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم بیٹھو، میں علی کو بلا کے لاتا۔ تلاش میں نکلے، دیکھا علی المرتضیٰ مسجد نبی کی دیوار کے ساتھ لیٹے ہوئے، غبار پڑا ہوا۔ قوم یا ابا تراب، مٹی والے اٹھو۔ علی پاک اٹھے، جلال میں پتا کیا لکھا ہے؟ فرمایا علی اٹھو، ابو بکر عمر نو بلواؤ۔ یا رسول اللہ ابو بکر عمر نو کیوں؟ فرما رشتہ منگن اوہی آئے سن۔ سیدنا علی اٹھے، فرمایا محبوب جی میرا تے فاطمہ دا جھگڑا ہویا، رہن دو ابو بکر عمر نو۔ فرمانی سارے صحابہ بلاؤ، سارے صحابہ نو بلایا گیا، مسجد نبوی میں کٹھے ہو گئے۔ محبوب منبر پہ چڑھے، تاریخی حقائق کا انکار کرتے ہو، احادیث پڑھتے ہو، ہمارے سامنے بخاری میں لکھا ہوا ہے فاطمہ محمد مصطفیٰ کے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مصطفیٰ کو دکھ دیا۔ ہمارے سامنے یہ حدیث پڑھتے ہو اس کے لیے کہ تم صدیق کے بارے میں اس حدیث کو فٹ کرتے ہو۔ سن لو، جب تک اہل حدیث زندہ ہے ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ تم حدیث کا غلط مصداق صدیق کو بناتے ہو، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ حقائق کا انکار کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہر حدیث کو وہی بیان کرو جہاں محمد مصطفیٰ نے بیان کیا۔ علی کی یہ شان ہے، مقام ہے۔ نبی علیہ السلام منبر پہ چڑھے، کب چڑھے؟ کب فرمایا تھا؟ جب علی و فاطمہ کا آپس میں اختلاف ہوا تھا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ تمہاری اصول کافی میں لکھا، نہ لکھا ہو کبھی ممبر مصطفیٰ پہ نہیں چڑھوں گا۔ صحیح البخاری میں لکھا ہے، اصول کافی میں لکھا ہے۔ فاطمہ اور علی کا جھگڑا تھا، اختلاف تھا، دوسری شادی پر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ خطبہ دیا، حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا لوگوں سن لو، فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا مجھے ناراض کیا۔ وہ بات جو فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہی بات محمد کو تکلیف دیتی ہے۔ علی شادی کرنا چاہتا ہے، اور ایک بات اور کہی جو کمال کی کہی، اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے والی محبوب کی ہر بات ہی ہے، لیکن یہ بات اتنی پیاری ہے مجھے لذت محسوس ہوتی ہے بیان کرتے ہوئے۔ نبی پاک نے دمادوں کا ذکر کیا، یہ خطبہ تھا دمادوں کی شان پر۔
دماد 3 تھے، ابو العاص تھے، عثمان تھے، علی تھے۔ نبی پاک نے خطبے میں پتہ کیا فرمایا؟ کھولیے بخاری، نبی پاک نے فرمایا دماد ہو تو ابو العاص جیسا ہو، دماد ہو تو ابو العاص جیسا ہو۔ یہ میرا بڑا دماد جو ابو العاص ہے، یہ وہ دماد ہے جس نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہر میرا وعدہ پورا کیا، جو مجھ سے کہا، جو میں نے اس سے کہا، اسے میری ہر بات کو مانا۔ دماد ہو تو ابو العاص جیسا۔ اللہ کی قسم ہم تو حقائق بیان نہیں کرتے، کچھ اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہماری زبانیں چپ رہتی ہیں، تعریف کرتے ہیں بس، توصیف کرتے ہیں بس، کہیں خطائیں غلطیاں اچھالتے نہیں، بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ بخشے جا چکے، وہ جنت کے وارث بن چکے۔ اگر ہمیں حقائق بیان کرنے پر مجبور کر دو گے، اور اگر یہ حقائق معروف ہو جائیں، اللہ قسم دنیا رافضیت دنیا کے سامنے بات نہ کر سکے۔ ایسے ایسے حقائق موجود ہیں کتب احادیث میں، 2-4 حدیث اٹھا کے مشہور کر کے عوام میں پھیلا دی گئی ہیں۔ یہ لکھا ہے بخاری میں، یہ لکھا ہے بخاری میں، یہ لکھا ہے بخاری میں، بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے دماد ابو العاص جیسا ہو۔ نعرہ تکبیر، مناظر اسلام سید سلطان شاہ صاحب نقوی۔ تم پڑھا کرو علماء کرام خطبہ اعظام، بیان کیا کرو، جوانوں لکھا کرو۔ تکلیف ہوتی ہے جب بیٹھتے ہیں نا، مجھے کئی ساتھی فون کرتے ہیں جی، وہ پھر ملتے بھی ہیں۔ بندہ ایک مجھے ملا، اس نے مجھے یہ سوال کیا جی، میں نے کہا میں تو ان پڑھ ہوں جی، ساڈا مولوی آئے گا ہم پوچھیں گے اس سے تم ان پڑھ کیوں ہو؟ آج تم سے کوئی مسئلہ پوچھے تم ان پڑھ ہو، 2 سال بعد پوچھے تم ان پڑھ ہو، 10 سال بعد پوچھے تم ان پڑھ ہو، تم نے ساری زندگی ان پڑھ رہنا ہے، یہ بھی فضیلت والی بات۔ 8 سالہ 10 سالہ بچہ ان کا بولے اور تم بول نہ سکو جواب میں، تم 60 سال کے اہل حدیث ہو، تم ان پڑھ کیوں ہو؟ اہل حدیث ان پڑھ نہیں ہوتا۔ تم کیوں ان پڑھ ہو؟ کیوں نہیں ہو پڑھتے؟ 10 سال پہلے بھی ان پڑھ تھے، آج بھی ان پڑھ ہے۔ 12:30 بجے تم جاتے مسجد میں بیٹھ کے ہر خطبہ سنتے تھے، تم ان پڑھ نہ رہتے۔ 1:30 بجے کے جمعے کے نمازیوں، تم نے جمعے کے خطبے کو برباد کیا، تب تم ان پڑھ ہو، سنا ہی نہیں ہے تم نے۔ اور یہ مسجد میں دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے، جمعۃ العمر 1:30 بجے، یہ غلط لکھا ہو۔ 1:30 بجے جمعہ ہوتا ہے، نہیں، ہمارا 12:30 بجے جمعہ شروع ہوتا ہے، یہ 1:30 بجے کیوں لکھا ہے؟ 1:30 بجے جمعہ ختم ہوتا ہے، ہمارا شروع نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز 4:45 بجے لکھی ہوئی ہے، 4:45 بجے نماز شروع ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے؟ بولو، شروع ہوتی ہے۔ ہمارا جمعہ 12:30 بجے شروع ہوتا ہے، 1:30 بجے ختم ہوتا ہے۔ یہ خاتمے کے ٹائم نے امت کو جمعے سے دور کر دیا۔ 12:30 لکھو، یا جب جمعہ شروع ہوتا ہے وہ وقت لکھو، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارا جمعہ 12:30 بجے شروع ہوتا ہے۔ تم نے پہلی پیغام دے دی ہے کہ میں گھنٹہ پہ بولنا ہے، تو 1:30 بجے آیا جائے، کیونکہ جمعہ 1:30 بجے ہوگا۔ اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ سے مراد 1:30 نہیں ہے، 12:30۔ جب امام ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے اس سے پہلے جو آئے وہ اہل حدیث ہے، جو اس سے بعد آتا ہے اللہ کی قسم وہ خیر کثیر سے معروم ہے، وہ بے نماز اور وہ دین سے دور رہنے والا شخص ان پڑھ ہی رہتا۔ 12:30 بجے آئے، 2 سال اہل حدیث خطیب کے سامنے بیٹھ کے خطبہ سنے اور وہ ان پڑھ رہ جائے۔ کون سا موضوع ہے جو ہمارا خطیب بیان نہیں کرتا؟ لوگ کہتے ہیں جی تو ٹائم نہیں دینے، تسی آنے، اللہ قسم آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ جس مسجد میں ہم تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں اس مسجد کا عالم ہم سے زیادہ عالم ہوتا ہے۔ ان پڑھوں کو سرگودے سے بلا لیتے ہو، اور جو پڑھا لکھا آپ کی مسجد میں اس کی قدر نہیں کرتے ہو۔ جو سرگودے لاہور سے آ جائے اس کو 1 گھنٹے کا 10-15 ہزار دیتے ہو، اور جو پورا مہینہ تمہیں کھپتا رہے اور بیان کرتا رہے اس کو مہینے کے بعد 12,000 دیتے ہو۔ ظالم ہو، 12 بھی کوئی نہیں دیں دے۔ چلو ہن میں تو کوئی اور لفظ بولنا،
اللہ کی قسم تم نے اپنے مسلک کو، جماعت کو، علماء کی تحقیر کر دی ہے۔ جب یہاں مسجد موجود ہے، خطبہ موجود ہے، امام موجود ہے، جماعت موجود ہے، پڑھائی جاری ہے، میرے آنے کی ضرورت کیا؟ یہ چسکے کے لیے بلاتے ہو، وہ فلاں کی آواز اچھی ہے، فلاں کی سور اچھی ہے، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، یہ چسکا ڈال دیا تم نے قوم کو۔ کاش تم اپنے عالم کے احترام کرتے، وہ تمہیں واعظ کرتا اور تم اس کو احترام اکرام کر کے اپنا امام، لیڈر، رہنما سمجھتے، اس مسجد کا، محلے کا ماحول ہی کچھ اور ہوتا۔ اپنوں کی قدر نہیں کرتے ہو، باہر والوں کو سمجھتے ہو یہ دم ان کا پھول لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کی راتیں کہاں ہوتے ہیں، یہ دن کہاں ہوتے ہیں۔ اللہ سے پناہ مانگی، اپنے خطیب کے احترام اکرام کیجئے، اگر اللہ موقع دے پیر دھویا کریں اپنے علماء کا، یہ تمہارے روح کی غذا کا انتظام کرنے والے لوگ۔ توجہ فرمائیے، داماد ہو تو ابولاس جیسا، یہ خطبہ رسول اللہ دے رہے ہیں بخاری میں، کبھی مجھے گلہ نہیں آیا کس سے؟ ابولاس سے۔ کبھی گلہ نہیں آیا عثمان سے، فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اسے مجھے تکلیف دی۔ تکلیف دینے والے کون تھے؟ ظالموں تم نے نام صدیق کا لیا کیوں ہے؟ ہمارا دل زخمی ہے۔ حکومت کہتی ہے چپ کرو، چپ کیوں کرے؟ کہتے ہیں جی چپ کرو، کیوں چپ کرے؟ جی حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ تم نوکر کس کے ہو؟ حکومت کے نوکر ہو، ہم بھی رسول اللہ کے نوکر ہیں، تم اپنی نوکری کرو، ہمیں اپنی نوکری کرنے دو۔ تم جس کا کام کھاتے ہو بھی تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ حدیثوں کا ایک بادشاہ، ممنون حدیثوں کا ایک بادشاہ۔ ہم نوکر ہے بھائی، صدیق تیرے جوتوں کے نوکر ہے ہم، عثمان، علی، عمر فاروق ان کے جوتوں کے غلام ہیں ہم۔ تم جس کی نوکری کرتے ہو اس کی رضا کے لیے کہتے ہو کہ نہ بولو، ہمیں بولنے دو۔ ہمیں یہ اجازت رسول اللہ نے دی ہے، جب صحابہ کو برا کہا جائے، جو نہ بولے اس پر اللہ کی لعنت برستی، مجبوری ہے ہماری۔ جی نہیں جی اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہ قرآن کا مسئلہ ہے نہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ قرآن اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی اور کو چھوڑو نہیں۔ توجہ آ گئی، سمجھ آ گئی؟ کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، حق رہے گا، باطل کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فرمولہ اسلام کا، دین کا، لکم دینکم ولی دین، یہ ہمارا فرمولہ نہیں ہے۔ کسی کو چھیڑو نہیں، چھیڑیں گے کفر کو چھیڑیں گے، بدعت کو چھیڑیں گے، شرک کو چھیڑیں گے، اور توحید کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، منہج ہے۔ رسول اللہ کا خطبہ، اللہ کا قسم ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ صدیق نے زبردستی خلافت لے لی تھی، عمر نے زبردستی لے لی تھی، عثمان نے زبردستی لے لی تھی۔ مجھ سے پوچھتے ہو، ہمیں کہتے ہو ان صحابہ نے زبردستی لے لی تھی۔ میں کھلے عام کہہ رہا ہوں، صدیق، عمر، عثمان، علی جس دن ایمان لائے اس دن سے لے کر وفات تک کبھی خلافت کا نام لیا ہو کہ ہم خلیفہ بننا ہے یا بنیں گے یا بنایا جانا چاہیے، ایک جملہ لاؤ، نہیں ہے ثابت، نہ صدیق سے، نہ عمر سے، نہ عثمان سے۔ اگر مجھے مجبور کرو گے تو میں بخاری کی وہ حدیث پڑھوں گا۔ نبی علیہ السلام کے چچا عباس تشریف فرمائے، شیر خدا تشریف فرمائے، دونوں چچا بھتیجا کھڑے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاس سے پوچھ لیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، آؤ مشورہ کر لیں۔ یہاں بات ہوئی ہے، صدیق نے کبھی بات نہیں کی۔ عباس و علی میں مشورہ ہوا، بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ عباس نے فرمایا رہنے دو، جب نبی سے پوچھ لیا اور آپ نے نہ کر دیا پھر کبھی کوئی بنائے گا ہی نہیں، چھوڑ دیں، یہ بات ہی نہیں پوچھتے۔ بخاری میں نہ لکھا ہو تو کبھی ممبر پہ نہیں چڑھوں گا۔ عجیب بات کرتے ہو، اللہ کی قسم ہم شیر خدا، محبوب خدا کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، جو ان کا احترام نہیں کرتا ہم اس کو مسلمان نہیں جانتے۔ وہ پوری کائنات کے مولا ہے، محبوب ہے، شیر خدا ہے، معصوم پیغمبر کی ذات ہے،
کسی سے کوئی بات ہو جائے پھر بھی وہ مغفور ہے، بخشے ہوئے۔ ہمارا منہج اصحاب رسول کے بارے میں ہم کبھی وہ باتیں ممبر پہ بیان ہی نہیں کی جس سے صحابہ کرام کی شان کے خلاف کوئی بات نکلتی ہو یا پھیلتی ہو۔ مجبور کرو گے تو حقائق ہم سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ امت کو پتہ چلے کہ اللہ کی قسم جن کو تم برا کہتے ہو وہ تمہاری تعریف شان بیان کرنے کے لائق ہے، ان کی توہین نہ کرو، وہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ کا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے صدیق، عمر، عثمان، علی محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے۔ اور جو جس کی زبان سے وہ محفوظ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اتنا برا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بھی محفوظ نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ نبی پاک منبر پہ کھڑے ہیں، دماد ابو العاص جیسا ہو، فرمایا علی شیر خدا، جی یا رسول اللہ شادی کرنا چاہتے ہو دوسری؟ خاموش ہیں، علی پاک اجتماع میں کھڑے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا علی اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو محمد کو کوئی اعتراض نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک بات سن لو، ابو جہل اللہ کا دشمن ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، میری بیٹی ابو جہل کی بیٹی ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، تم شوق سے دوسری شادی کرو، لیکن اٹھو میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دو۔ اصول کافی میں ہاں اور صحیح البخاری میں علی پاک اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، میں دوسری شادی نہیں کرتا۔ آپ ممبر سے نیچے اتر آئے، یہاں سے علی کی شان شروع ہوتی ہے، مقام شروع ہوتا ہے، باتیں تو ہوتی ہے۔ جب نیچے اترے علی پاک کو نبی پاک نے اپنے سینے سے لگا لی، سینے سے لگے حجرے پاک میں داخل ہو گئے، اور تین چار سال بچیوں کو ناراض کرے گھر بٹھانے والے حدیثوں سیرت الانبیاء پڑھو، نبی اندر داخل ہوئے، فرمایا فاطمہ اٹھو، میں نے علی کو سمجھا دیا ہے، علی کے ساتھ چلی جاؤ، یہ محمد اپنے گھر میں ناراض کر بیٹیوں کو بٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ترغیب لے آئے فاطمہ راضی ہو کے علی کے گھر آئی، جب ناراضگی کے بعد دوبارہ رضامندی اصول پتہ کیا فرمایا؟ یہ پیار کی بات۔ اماں فاطمہ فرماتی ہیں شادی ہو گئی، علی المرتضیٰ سے گھر بیٹھے شادی پھر ہو گئی، شادی کر لی ہے آپ نے؟ مولا علی تیری شان پہ عظمت پہ قربان، یہ شیر خدا ہے، یہ محبوب خدا ہے۔ جواب کیا دیا؟ فرما فاطمہ جو ہوا سو ہوا، اس کو جانے دو، جب تک فاطمہ میرے گھر میں زندہ رہے گی علی دوسری شادی کرے گا ہی نہیں۔ علی فاطمہ کی رضا کے لیے عرب میں رواج بھی تھا، انداز بھی تھا، نہیں ہوا۔ جب فاطمہ تذرا دنیا سے جانے لگی، بلایا اور فرمایا اے علی جی اب دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے تمہیں، اگر میں دنیا سے چلی جاؤں تو میری بہن زینب کی بیٹی موجود ہے، وہ میری بھانجی ہے، اس سے نکاح کر لینا، کیونکہ میری زندگی میں تو تیرا اس سے نکاح ہو نہیں سکتا، وہ میری بھانجی ہے، اس سے نکاح کرنا تاکہ وہ گھر میں رہے، میرے حسن و حسین کا خیال رکھے گی۔ یہ اس گھرانے کا انداز ہے رہنے کا۔ کبھی دوبارہ اکٹھے ہوئے تو یہیں سے دوبارہ شروع کر لیں گے، ان کی سیرت، ان کے مقام پہ کہ ایسا میرا موضوع ہے جس کو میں جتنی بھی عقیدت میں بڑھاتا جاؤں بڑھا سکتا ہوں، لیکن انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم صحابہ سچی محبت کریں، آل رسول، اہل بیت، آل علی، اولاد علی، آل عقیل، آل جعفر، سب سے پیار کرنا مسلمانوں کے لیے، اہل سنت اہل حدیث کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اللہ ہمیں ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ جن اب آپ نے ساتھی نے یہ پروگرام کرایا، محنت کی، اللہ ان کے مال میں، گھر میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ جن اب آپ نے کھانے وانے کا انتظام کیا، اللہ ان کی اولاد میں، گھر میں، رزق میں اللہ برکت عطا فرما، پریشانیوں سے، دکھوں سے محفوظ فرما۔
اس اجتماع میں جتنے بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی امداد فرما۔ کشمیر، افغانستان، عراق، شام، اللہ جہاں بھی تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی امداد فرما۔ سعودی عرب حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کفر اور اس کے عصائب کو اتحاد کو پارا پارا کر دے، امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق سے نواز دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد۔